الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 19 کے ایک ٹکڑے کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے. اللہ رب العزت نے سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، فَاعْلَمْ، یقین کیجئے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس آیت کریمہ کے اندر میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بطور خاص اور بطور عام تمام اپنے بندوں کو کہا ہے، فعلم، یقین کیجیے، جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر ایک انسان جو مسلمان ہے، جو ایمان والا ہے، اگر لا الہ الا اللہ کے مفہوم، اس کے معنی کو سمجھ لے اور سمجھ کر کے اسی کے مطابق زندگی بسر کر کے، تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت پکی ہے. لیکن اگر کسی مسلمان نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اس کے معنی، اس کے مفہوم اور اس کے جو فائدے ہیں اس کو نہیں سمجھا
اور جیسے تیسے زندگی بسر کر کر کے اس دنیا سے چلا گیا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا یا جہنم کے اندر میں داخل ہوگا۔ اس لیے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں اور مسلمان بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں، اور شرک کرنے والے کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا کہ شرک کرنے والے کے لیے جنت حرام ہے اور اس کے لیے جہنم پکی اور واجب ہے۔ تو اسی لیے صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہم سے کس چیز کا ڈیمانڈ کرتا ہے، کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اور ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے یا لا الہ الا اللہ کو بے سمجھے بنا سمجھے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آج کے اس مختصر سے خطبے میں ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیے، لا الہ الا اللہ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو آپ معمولی اور ہلکا مت سمجھیں۔ ایک حدیث میں ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین کلمہ، سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی مسلمان صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے تو سمجھ لیجیے کہ اس کے لیے بہت ہی بہترین ذکر ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے تر کر کے رکھے۔ اگر ایک مسلمان اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ سے تر کر کے رکھے گا اور اس کی زبان پر ہمیشہ لا الہ الا اللہ جاری رہے گا تو اس کی زبان سے غیبت نہیں نکلے گی، وہ اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دے سکتا، وہ اپنی زبان سے کسی کی شکوہ شکایت نہیں کر سکتا، وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی زبان پر ہمیشہ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ زبان پر جاری ہونے سے فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کی نیکیاں اس کو ملیں گی، اور دوسرے کہ یہ کہ وہ گناہوں سے بچتا رہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک اور روایت کے اندر میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے ایسا کوئی کلمہ بتلا کہ جس کلمے کے ذریعے سے میں تیرا ذکر کر سکوں، جس کلمے کے ذریعے سے میں تیرا ذکر کر سکوں یا میں تیرا نام لے سکوں، تجھ کو یاد کر سکوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ، لا الہ الا اللہ کا ذکر تو تیرے سارے بندے کرتے ہیں، لیکن مجھے ایسا کوئی کلمہ بتلا جو صرف میرے لیے خاص ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر ایک پلڑے پر سارے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے بیچ میں جتنی ساری چیزیں ہیں سوائے مجھ کو چھوڑ کر، ساری چیزوں کو ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری رہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ یہ کتنا بڑا ذکر ہے اور کتنا افضل ذکر ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ہی، اس کو ہلکا اور معمولی مت سمجھیے، یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ اس لیے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور خواتین کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے محفل میں یا تنہائی میں ہر جگہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا آخری وقت ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے تو اس کے سلسلے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اگر ایک انسان پوری زندگی
لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کرتا رہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جب مرے گا تو لا الہ الا اللہ پر ہی مرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سبوں کو پیدا کیا ہے، اسلام کی فطرت پر پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ یہ اسلام، یعنی ہر بچہ مسلمان بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اس کو چاہے یہودی بنا دیتے ہیں، چاہے نصرانی بنا دیتے ہیں، چاہے اس کو کسی اور موڑ پر لے کر کے چلے جاتے ہیں، تو ماں باپ کی تربیت جیسی ہوتی ہے اسی کے مطابق بچہ ڈھلتا ہے۔ ماں باپ کی تربیت جیسی ہوتی ہے بچہ ویسے ہی اسی راہ پر چلتا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بال بچے کی تربیت اسلام پر کیجیے، آپ اپنے بال بچے کی تربیت لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کیجیے، اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اسلام کی صورت میں نہیں کی تو وہ بچہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے، غیر مسلمان بن جائے، یا کوئی اور دین دھرم کو اختیار کر لے، یا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ اسلام کے راستے سے بھٹک جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ بے نمازی بن جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ سماج کا ایک ناسور بن جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جس فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا کیا ہے تو اسلام پر ہی ہماری زندگی بسر ہونی چاہیے۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے نا، پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری وفات ہونی چاہیے تو اسلام پر ہی وفات ہونی چاہیے۔ اگر ہم پوری زندگی اسلام کے مطابق بسر کریں گے، اسلام کے مطابق اپنے بال بچوں کی تربیت کریں گے، اسلام کے راستے پر ہم چلیں گے، نماز 5 وقتہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ، روزہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمیں حیثیت سے نوازا ہے تو حج کریں گے، اور اس کے علاوہ جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، کسی کی غیبت چغلی نہیں کریں گے، کسی کی شکوہ شکایت نہیں کریں گے، کسی کی زمین کو نہیں ہڑپیں گے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ماں باپ کو گالی نہیں دیں گے، ماں باپ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اگر پوری زندگی ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر وقت میں ہمیں اس بات کی توفیق دے گا کہ ہم جب مریں گے تو اسلام کی فطرت پر مریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مسلمان بنا کر کے، تو انسان کی وفات بھی ہونی چاہیے، انسان کا خاتمہ بھی ہونی چاہیے تو اسلام پر ہی خاتمہ ہونی چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کا خاتمہ اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دھرم یا کسی اور دین پر ہوا تو وہ شخص کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر میں جائے گا، جہنم کے اندر میں جائے گا۔ اس لیے اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ، جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ آدمی کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر میں داخل جائے گا۔ اس کو آپ معمولی مت سمجھیے۔ انسان جب مرتا ہے نا، انسان جب مرتا ہے تو بہت اس کو شدت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت چل رہا تھا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے منہ پہ چادر پھینکتے رکھتے یا کبھی چادر ہٹا دیتے، کبھی چادر کو منہ پہ رکھتے یا کبھی چادر کو ہٹا دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چینی کے عالم میں تھے۔ اور ایک صحابی کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی وفات ہو رہی تھی، کوئی صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے، آخری وقت چل رہا تھا ان کا، بالکل آخری وقت، ان کی روح نکل رہی تھی۔ تو جب ان کی روح نکل رہی تھی وہ صاحب اس سے ملنے گئے تو پوچھا اس صحابی سے کہ اب آپ کی وفات ہو رہی ہے، آپ کی جان نکل رہی ہے، تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے کسی سوئی کے نوک سے ہاتھی کو ڈھکایا جا رہا ہو۔
ہاتھی کو نکالا جا رہا ہو کسی ایک سوئی کے نوک سے. اب آپ بتائیے ایک سوئی کی نوک سے ہاتھی کو نکالنا، آر پار کرنا ممکن ہے؟ کتنی تکلیف کی بات ہے. تو وہ صحابی مثال دے کر کے بتا رہے ہیں کہ میری وفات ہو رہی ہے، مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اتنی زیادہ شدت تکلیف ہو رہی ہے کہ گویا کہ کسی ایک سوئی کے نوک سے ہاتھی کو نکالا جا رہا ہے. بہت شدت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. اور ایسی شدت کے عالم میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کو لا الہ الا اللہ کی توفیق دیتا ہے جو آدمی پوری زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق بسر کرتا. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے؟ اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ سبحانہ و تعالی ایسے آدمی کو دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ثابت قدم رکھے گا. کون آدمی کو؟ کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھی، لا الہ الا اللہ کو پڑھ کر کے سمجھا، لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کی، لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنے بال بچوں کی تربیت کی، لا الہ الا اللہ کے مطابق کاروبار کیا، لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنے بال بچوں کی شادی کی، لا الہ الا اللہ کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ میں معاملات کیا. جب لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لا الہ الا اللہ کے مطابق اس کو مرنے کی توفیق دے گا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ شخص جنت کے اندر میں داخل ہوگا. اس لیے لا الہ الا اللہ کو معمولی اور ہلکا مت سمجھیے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، لیکن اپنا گریبان جھانکیے، اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ کیا ہماری زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق بسر ہو رہی ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ کے مطابق ہماری نماز ہو رہی ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ کے مطابق ہمارے بال بچوں کی تربیت ہو رہی ہے؟ اور اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو تیاری کیجیے. اور ایک آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. ہمارے یہاں معاملہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے جب کوئی رشتہ دار مرنے والے ہوتے ہیں تو مرنے والے رشتہ دار کے سامنے میں ہم ہاتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ کوئی آدمی دودھ بخشواتا ہے، کوئی آدمی مرنے والے کو پانی پیش کرتا ہے، کوئی آدمی جا کر کے اس سے معافی طلب کرتا ہے، کوئی آدمی جا کر کے اس کو وصیت کرنے کے لیے کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ فرمایا کہ ہمارے گھر میں اور آپ کے گھر میں جب کسی کا آخری وقت چل رہا ہو اور جاکنی کا عالم ہو، وہ مرنے والا ہو، لقنوا موتاکم، تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. لا الہ الا اللہ کی تلقین کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی بھی ملنے جلنے والا جو مرنے والا ہو، یا کوئی بھی مسلمان اس کا آخری وقت چل رہا ہو اور آپ اس کے سامنے میں بیٹھے ہو، تو اس کو کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ خود پڑھیے لا الہ الا اللہ، زور زور سے پڑھیے. سارے گھر والے بجائے اس کے کہ ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہمارے گھر کی عورتیں روئیں، چیخیں چلائیں، آنسو بہیں، یا ہمارے بیٹے یا ہمارے بھائی یا ہمارا کوئی رشتہ دار آنسو بہائے، بجائے اس کے سارے گھر والے مل کر کے زور سے اس کے سامنے پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ وہ وقت بہت تکلیف کا وقت ہوتا ہے جب وہ اس کی وفات ہونے والی ہوتی ہے. تو اگر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے لا الہ الا اللہ سنے یا سارے گھر والوں سے سنے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے. اور جب اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت کے اندر میں داخل ہوگا. اس لیے بہت ہوش و حواس کے ساتھ میں رہیے، بہت اپنے آپ کو، دماغ کو ٹھنڈا کر کے رکھیے. ایسی حالت میں جب کہ آپ کے وہ رشتہ دار مرنے والے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے وہاں پر بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ زور سے پڑھیے، سارے گھر والے زور سے پڑھیں، تاکہ سن کر کے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کی زبان سے جب لا الہ الا اللہ جاری ہو تو انشاءاللہ وہ بھی جنت کے اندر میں داخل ہو جائے. اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے، یہ تو
فائدہ اس کا یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا فائدہ یہ ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم جب زندگی بسر کریں تو لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کریں، لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ مسلمان لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتے، کہاں سے حرام کما رہا ہے کہاں سے حلال کما رہا ہے اس کو کسی بات کی تمیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، لا یقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ سوائے حلال مال کے اور کسی مال کو قبول نہیں کرتا، سوائے حلال مال کے اور کسی مال کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے مومنوں کو حکم دیا، جیسے اللہ نے رسولوں کو حکم دیا حلال کمانے کا، ویسے ہی مومنوں کو حکم دیا اللہ نے حلال کمانے کا۔ رسولوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ نے رسولوں کو حکم دیا کہ اے رسولوں حلال کماؤ، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ تو جیسے اللہ نے رسولوں کو حلال کمانے کا حکم دیا ویسے ہی اللہ نے مومنوں کو حلال کمانے کا حکم دیا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، دور دراز سفر سے کر کے آنے کے وجہ سے اس کے بال دھول سے اٹے پٹے اور اس کا چہرہ بالکل دھول سے بالکل اٹا پٹا ہوا، اور آ کر کے بڑی گریہ وزاری کے ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اے میرے پروردگار۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کے پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے وہ بھی حرام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو اس آیت کریمہ اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم حرام طریقے سے کمائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، کوئی عبادت، چاہے ہم نمازوں کے انبار لگا لیں، چاہے ہم روزوں پہ روزے رکھیں، چاہے ہم حج عمرہ کر لیں، چاہے ہم نیکیاں کر لیں، اگر ہم حرام کھاتے ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سارے نیکی ہمارے برباد کرتے ہیں۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کھائیں، تھوڑا کھائیں لیکن حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقے سے کھائیں، حلال طریقے سے اپنے بال بچوں کی تربیت کریں، حلال طریقے سے زندگی بسر کریں، اور حلال طریقے سے ہماری وفات ہو تو انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ جنت کے اندر میں ہوگا۔ بہت سارے ہمارے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الانسان اذا میت انقطع عنہ عمل، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، انسان جب مر گیا اس کا عمل ختم، الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ تین چیزوں کے ذریعے سے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اس میں سے ایک یہ ہے ولد صالح یدعو لہ، کہ اپنے پیچھے میں اپنے بعد میں نیک اولاد کو چھوڑ کر کے جائے جو اس کے لیے دعا کرے، جو اس کے لیے دعا کرے۔ ایک روایت کے اندر میں سنن ابی داؤد کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا درجہ بہت اونچا کر دیا جاتا ہے، بہت بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اے میرے پروردگار یہ ایسا کیوں کر ہو گیا، میرے درجات کو کیوں کر بلند کر دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے کی وجہ سے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کیا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے درجات کو بلند کر دیا۔ اگر ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم اپنے بال بچوں سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حلال طریقے سے کمائیں، اس لیے کہ حلال طریقے سے کمانے کے بعد اگر ہم اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے حرام طریقے سے کمایا اور حرام طریقے سے کما کر کے اپنی ماں باپ کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آپ اچھے طریقے سے اندازہ لگا لیں، کیا اللہ ہماری دعا قبول کرے گا؟ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں،
تو ہم حلال طریقے سے کمائیں. حلال طریقے سے کمائیں گے تو اللہ ہماری دعا قبول کرے گا. اور اگر حلال طریقے سے ہم نہیں کمائیں گے, حرام طریقے سے کمائیں گے, تو معاف کیجیے, حرام طریقے سے کما کر کے ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو وہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کریں. لا الہ الا اللہ کی زندگی بسر کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی زمین کو نہ ہڑپیں, کسی کی زمین کو نہ ہڑپیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مشکات المصابیح, صحیح بخاری, صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ان اخذ الارض ان شبرا من الارض ظلما, اخذ شبرا من الارض ظلما, کسی نے اگر ظلم کے کر کے ناحق طریقے سے ایک بالش بھی زمین ہڑپ لی, کسی نے کسی کی ایک بالش بھر برابر زمین ہڑپ لی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 7 زمین کا طوق پہنائے گا. ایک زمین, ایک بالش پر, صرف ایک بالش. ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے, ہم کسی کا 1 کٹھا, کسی کا 2 کٹھا, کسی کا 1 بیگھا, کسی کا 2, پتہ نہیں کتنی زمین ناحق طریقے سے ہڑپ لیتے, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہمارے چہرے پہ ذرہ برابر بھی بل نہیں پڑتے, ہم ذرہ برابر بھی سوچتے رہے کہ ہم مر کر کے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی جو ہم زمین ہڑپ رہے ہیں اسی زمین کا طوق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گردن پہ پہنائے گا, ہمارے گلے میں اللہ پہنائے گا اسی زمین کا طوق, زنجیر بنا کر اللہ تعالیٰ اسی 7 زمین کو زنجیر بنا دے گا اور اسی زنجیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گلے میں ڈال دے گا. کس کے نتیجے میں؟ اس لیے کہ ہم نے ظلم کر کے اپنے بھائی کا یا کسی کا ایک بالش بھر زمین کو ہڑپ لیا تھا, ظلم طریقے سے, ناحق طریقے سے, حرام طریقے سے, اس پر ظلم کر کے ہم نے ایسا کیا. تو یہ سارے کے سارے کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا تقاضا. اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کیا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے گا. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, بس یہ چند باتیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان لا الہ الا اللہ کے مفہوم, اس کے معنی, اس کے تقاضے کو سمجھیں. ہم سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, ہم سب مسلمان ہیں. تو اگر ہم سب مسلمان ہیں تو لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کیجیے. اس لیے کہ یہ آپ کا دنیا کا معاملہ نہیں ہے, یہ آخرت کا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میں ہم سب کو کھڑا ہونا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میں کھڑے ہو کر کے اپنی دنیا کی زندگی کا ایک لمحہ کا, ایک پل کا اللہ رب العالمین کو حساب دینا ہے. اس لیے مختصر سی زندگی ہے, مختصر چند دن کی زندگی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 60 سال 70 سال 80 سال زندگی بسر کریں گے. نہیں, یہ مختصر سی زندگی. کون کب کہاں کس وقت مرے گا اللہ بہتر جانتا ہے, کب کسی کا وقت آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مختصر سی زندگی میں لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کریں. نماز 5 وقتہ کی حفاظت کریں, بال بچوں کی اسلامی طریقے سے تربیت کریں, ماں باپ کی خدمت کریں, ماں باپ پر ظلم نہ کریں, ماں باپ کو ناحق نہ ستائیں, ماں باپ کو تکلیف نہ دیں, کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کی شکایت نہ کریں, کسی کی دل آزاری نہ کریں, کسی کو ٹھیس نہ پہنچائیں, کسی کی زمین نہ ہڑپ لیں, کسی پر ظلم نہ کریں, حرام طریقے سے نہ کمائیں, حلال طریقے سے کمائیں, کسی کی 2 پیسے کو لے کر کے ہڑپ نہ کر لیں. یہ سارے کے سارے ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضے ہیں, اور ایک مسلمان کو یہی کرنا چاہیے. ایک آخری بات میں ہے کہ اسلام, ہم سب مسلمان ہیں تو مسلمان کا کیا مطلب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان ہوئے ہیں کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں, جب ملتے ہیں تو السلام علیکم کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپس میں جب ایک دوسرے سے ملتے تو کیا کہتے ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم کا معنی یہ ہے کہ بھائی آپ مجھ سے محفوظ ہیں, آپ میری زبان سے محفوظ ہیں, آپ میرے ہاتھ سے محفوظ ہیں. السلام علیکم کا یہ معنی ہے, سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے. السلام علیکم کا معنی یہ ہے کہ میں آپ کی غیبت نہیں کروں گا, میں آپ کی شکایت نہیں کروں گا, میں آپ کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دوں گا, میں آپ کو اپنی زبان سے گالی نہیں دوں گا, میں آپ کا دل توڑنے والا کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں کہوں گا. آپ میری زبان سے بالکل سیف ہے, بالکل محفوظ ہے. السلام علیکم کا مطلب. اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ میں آپ کو تکلیف میں نہیں دوں گا, آپ کو ماروں گا بھی نہیں, میں آپ کو ستاؤں گا بھی نہیں, میں آپ پر ظلم بھی نہیں کروں گا. آپ ہر طریقے سے میری ذات سے بالکل سیف ہے, بالکل محفوظ ہے. السلام علیکم کا یہ مفہوم ہے. لیکن ہم آپس میں دوسرے کو السلام علیکم کو تو کہتے ہیں,
لیکن پھر پیٹھ پیچھے کیا کرتے ہیں؟ اسی کو جس کو ہم نے سلام کیا ہے اسی کی غیبت کرتے ہیں، اسی کو جس کو ہم نے سلام کیا ہے اس کی شکایت کرتے ہیں، اسی کو جس کو ہم نے سلام کیا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ برا کا معاملہ رکھتے ہیں، برا اپنے دل میں سوچتے ہیں۔ اس لیے السلام علیکم کیجئے تو دل کو پاک اور صاف کر کے السلام علیکم کیجئے، اس لیے کہ آپ اس کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ میری ذات سے بالکل زبان اور ہاتھ سے بالکل محفوظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سچا مسلمان اور حقیقی مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بالکل سیف رہے، بالکل محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کو حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما۔ العالمین ہمارے مسلمان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ العالمین ہمارے خواتین کی حفاظت فرما۔ العالمین دنیا کے اندر میں جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں العالمین تو اپنے رحم و کرم سے ان کی مدد فرما۔ العالمین ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے حفاظ، ہمارے دعات، ہمارے مدارس اور ہماری مساجد کی حفاظت فرما۔ العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم۔